جو اس کے لیے حرام ہے اس کا چھونا وہ منہ سے اس کو چومے اور کس کرے، یہ منہ کا زنا ہے۔ مسند احمد کے الفاظ ہیں، اللہ کے رسول آگے ارشاد فرماتے ہیں والقلب یہوا ویتمنا، انسان کا دل تو آرزو کرتا ہے، انسان کا دل تمنائیں پالتا ہے، والفرج یصدق ذالک او یکذب، لیکن انسان کی شرمگاہ اس کی تصدیق یا تکذیب کرتی ہے، یعنی انسان یا تو اپنے شرمگاہ سے پھر زنا کر لیتا ہے یا پھر وہ اپنے آپ کو زنا سے بچا لیتا ہے۔ آپ اس حدیث کو سامنے رکھیں، زنا کی بات اللہ کے رسول نے بہت بات میں لائی، بالکل لاسٹ اسٹیج میں، شروعات آنکھ سے، شروعات ہاتھ سے، پیر سے، منہ سے، کانوں کے غلط سننے سے، یہاں سے شروعات ہوتی ہے زنا۔ یہ اللہ کے رسول نے زنا کی ترتیب بتائی ہے کہ زنا ہر عضو کا ہے اگر انسان اس سے کوئی کام کرتا ہے۔ اسی بنا پہ ہماری شریعت میں انسان کی نظر کے اوپر بہت پابندی لاگو کی ہے۔ دیکھو قرآن مجید میں آپ اٹھا کر دیکھیں گے، اللہ رب العالمین مردوں کو اور عورتوں کو دونوں کو زنا سے منع کر رہا ہے، شرمگاہ کی حفاظت کا حکم ان کو آرڈر دے رہا ہے، لیکن شروعات وہاں سے نہیں ہوتی۔ اللہ نے ڈائریکٹ یہ نہیں کہا کہ اے مردوں اے عورتوں تم زنا نہیں کرنا، اپنی شرمگاہ کا غلط استعمال نہیں کرنا، شروعات یہاں سے نہیں کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن میں ارشاد فرماتا ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اے میرے نبی آپ مومن مردوں سے فرما دیجئے یہ اپنی نظروں کو جھکا کر کے رکھا کریں اور اپنی شرمگاہ کی بھی حفاظت کیا کریں۔ دیکھو زنا کی بات بعد میں، شرمگاہ کی بات اللہ نے آگے کیا ہے، پہلے اللہ نے فرمایا کہ ان سے کہو کہ اپنی نظر نیچے رکھا کریں، اور اللہ کے رسول کی وہ حدیث، اللہ کے رسول نے پہلے نمبر پہ نظر کا ذکر کیا کہ انسان کی دونوں آنکھ کی زنا کریں۔ اچھا، اور آگے چل کر کے اللہ رب العالمین نے عورتوں کے بارے میں ہدایت کی ہے کہ عورتوں کو بھی اپنے آپ کو زنا سے بچانے کی ضرورت ہے، لیکن سیدھا ان کو زنا سے نہیں منع کیا جاتا۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، اے میرے نبی آپ المومنہ عورتوں سے بھی فرما دیجئے یہ بھی اپنی نظروں کو جھکا کر کے رکھا کریں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کیا کریں، اور یہ اپنے زیب و زینت کا، اپنے بنا و سنگار کا اظہار نہ کیا کریں، الا ما ظہر منہا، مگر جو ظاہر ہو جایا کرے، جس کا چھپانا ان کے لیے ممکن نہیں ہے۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیں اللہ یہاں عورتوں کی شرمگاہ کی حفاظت کی بات کر رہا ہے، لیکن اللہ نے شروع میں یہ فرمایا ہے اے عورتوں تمہیں اگر اپنی شرمگاہ کی حفاظت چاہیے تو تم پہلے اپنی نظر کی حفاظت کرو۔ اللہ نے فرمایا نظر نیچے رکھو، شرمگاہ کی حفاظت کیا کرو، اور بیچ میں شرمگاہ کے بعد اللہ یہ فرما رہا ہے اے میری بندیوں اے عورتوں تم اپنے زیب و زینت کا بھی اظہار نہ کیا کرو۔ اچھا، بیچ میں شرمگاہ، یعنی اگر نظر نیچے رکھی جائے اور بنا و سنگار کا اظہار نہ کیا جائے عورتوں کی طرف سے، شرمگاہ آٹومیٹک محفوظ ہو جائے گی۔ ایک مثال میں آپ کو دوں، اگر کوئی بڑا امپورٹنٹ آدمی جب نہیں چل رہا ہوتا ہے تو آپ نے ایک طریقہ دیکھا ہوگا، جیسے کوئی نیتا ہے، کوئی لیڈر ہے، تو اس کی داہنی طرف سیکورٹی ہوتی ہے اور بائیں طرف بھی سیکورٹی ہوتی ہے، باڈی گارڈ لیفٹ اور رائٹ دونوں طرف ہوتے ہیں، وہ بیچ میں بندہ چل رہا ہوتا ہے تب وہ جا کر کے محفوظ ہوتا ہے۔ یہ طریقہ آپ نے دیکھا ہوگا۔ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ شرمگاہ کی حفاظت اگر کرنی ہے تو یہاں نظر کے لیے حفاظت کرنا ضروری ہے، اور دوسری جانب تمہارے لیے اور دوسری جانب اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ اپنے زیب و زینت کا اظہار نہ کیا کریں۔ اگر یہاں نظر انسان کی غلط گھومنے لگے اور اگر عورت کے پردے میں کوئی کمی آ جائے، اگر اس کی زیب و زینت کو وہ سامنے رونما ہو کر کے آ جائے تو اس کی شرمگاہ محفوظ نہیں رہے گی۔ وہ ایسے کہ اگر باڈی گارڈ داہنے طرف سے ہٹ جائے تو داہنے طرف سے کسی کے خطرے کا اندیشہ ہے، اور اگر بائیں طرف سے باڈی گارڈ ہٹ جائے تو یہاں بائیں طرف سے خطرے کا اندیشہ ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ جب تک تمہاری نظر نہیں نیچی ہوگی، جب تک تمہاری نظروں کی
حفاظت نہیں ہوگی اور جب تک تمہاری جو زیب و زینت ہے جب تک اس کی حفاظت نہیں ہوگی تمہاری شرمگاہ میں محفوظ نہیں ہو سکتی۔ اچھا یہاں پہ اللہ نے فرمایا الا ما ظہر منہا، اس کے آگے اللہ رب العالمین اور عورتوں کے بارے میں وضاحت کرتا ہے وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ أَجْسَادِهِنَّ، اے میرے نبی آپ ان عورتوں سے یہ بھی فرما دیجئے یہ اپنے گریبانوں پہ اپنے دوپٹے اور اپنی اوڑھنیوں کو لٹکا کر کے رکھا ہے، یعنی سر وغیرہ کا بھی پتہ ہے۔ ہمارے یہاں تو کالج میں اور یونیورسٹی میں پڑھنے والی لڑکیوں کو دیکھیں گے ان کے سارے دوپٹے صرف گلے میں رکھے ہوئے ہیں، ہماری شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ اچھا آئیے ایک اور آیت دیکھیں، یہاں پہ اللہ رب العالمین پردے کا حکم دے رہا ہے لیکن انداز ذرا دیکھیے۔ ہمیں لگتا ہے کہ پردہ کرنا ہے تو سیدھا سیدھا انسان کو بس حجاب پہنا تو ہو گیا پردہ، نہیں، دیکھو اللہ رب العالمین ایسا نہیں کہہ رہا ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے میرے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طریقے سے نہیں ہو، ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول، اگر تم اللہ رب العالمین سے ڈرنے والی ہو فلا تخضعن بالقول، تو تم اپنی آواز میں لچک نہ پیدا کرو، اپنی آواز کے اندر ایسی مٹھاس نہ پیدا کرو کہ کسی کو کوئی ڈاؤٹ پیدا ہو جائے۔ یہاں اللہ پردے کی یہ بات بتانا چاہ رہا ہے لیکن شروعات انسان کی آواز ہے۔ اچھا ہمارے یہاں جو غلط کلچر اور جس طریقے سے لوگوں کا مزاج ہے یہ بات کو آپ چھوڑ دیں، ہم لوگ سن 2024 کی زندگی گزار رہے ہیں، 1450 سال پہلے کی بات ہے اور حکم اللہ رب العالمین نبی کی بیویوں کے دے رہا ہے، حالانکہ اس حکم کے اندر تمام مومنہ عورتیں بھی شامل ہیں، لیکن اللہ کہہ رہا ہے ان اتقیتن، اے میرے نبی کی بیویوں اگر تمہارے دل میں اللہ کا ڈر ہے تو تم اپنی آواز میں لچک پیدا مت کیا کرو۔ حالانکہ ظاہر سی بات ہے کہ نبی کی بیویاں کسی سے ایسے انداز میں بات نہیں کرتی رہی ہوں گی جس سے بدتمیزی کی جھلک آئے، جس سے کسی کو ڈاؤٹ پیدا ہو جائے، جس سے کوئی مریض دل کا آدمی اپنے دل میں کوئی گمان پیدا کر لے، لیکن اللہ حکم دے رہا ہے کہ تمہارے اس نرم لہجے کی وجہ سے کوئی آدمی تمہارے خلاف غلط امید نہ پال لے۔ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، کہیں ایسا نہ ہو تمہاری اس آواز کو سننے کے بعد جب تم کسی سے نرم لہجے میں بات کرو گی، اس کو سننے کے بعد کوئی دل کا مریض آدمی ہے جو دل میں کوئی غلط خیال رکھنے والا آدمی ہے وہ تمہارے بارے میں کوئی امید نہ پال بیٹھے۔ وَقُلَّ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اے عورتوں تم جب بھی اپنی زبان سے باتیں کیا کرو تو تم ایک درست انداز میں اس سے بھی بات کیا کرو۔ جہاں پہ بات کرنے کا اللہ طریقہ بتا رہا ہے۔ اچھا اب آگے اللہ فرما رہا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اے عورتوں تم اپنے گھروں میں ٹھہر کر کے رہا کرو، تم اپنے گھروں کو لازم پکڑ کر کے رہا کرو، اپنے گھر سے تم بلا ضرورت باہر نہ نکلا کرو۔ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور اے عورتوں تم زمانے جاہلیت کی عورتوں کی طریقے سے بناؤ سیار کا اظہار نہ کیا کرو۔ یہاں پہ دو بات کا حکم وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اے عورتوں تم اپنے گھروں سے بلا ضرورت نہ نکلا کرو۔ آئیے میں آپ کو کچھ پوائنٹ کی بات بتاتا ہوں۔ ہماری شریعت مردوں کے اوپر بہت سارے حکم کو فرض کرتی ہے، بہت سے ایسے معاملات ہیں جو ہماری شریعت نے عورتوں کے اوپر بھی فرض کر دیا ہے، لیکن آؤ ایک نکتہ آپ کو بتاتا ہوں۔ ہماری شریعت نے بہت سے ایسے حکم دیے جو مردوں کے اوپر تو فرض ہے، مردوں کے لیے اس کا کرنا ضروری ہے، لیکن عورتوں کو اسے دور رکھا ہے۔ یعنی ہر ایسا کام جو گھر سے باہر والا تعلق رکھتا ہو، جس کام کے لیے عورت کو اپنے گھر سے باہر نکل کر کے جانے کی ضرورت پڑے، ہماری شریعت بھی اس معاملے کو عورت سے ساکت کر دیتی ہے۔ اب آئیے ذرا شروعات کرتے ہیں۔ جہاد ہمارے اوپر فرض ہے، مردوں کے اوپر اللہ نے جہاد کو فرض قرار دیا ہے اگر ضرورت پڑ جائے، لیکن عورتوں کے اوپر اللہ نے پھر جہاد کو فرض نہیں کیا ہے۔ ہاں اگر ضرورت پڑ جائے، کوئی ایسا موقع ملے پانی وغیرہ پلانے کے لیے،
अपने मुसलमानों की मरहम पट्टी के लिए जाने की जरूरत पड़े तो जरूर जा सकती है, लेकिन अल्लाह ने उस औरत के ऊपर फिर जिहाद फर्ज नहीं किया है, क्योंकि ये घर से बाहर की बात है। अब ये घर से निकलना पड़ेगा, लिहाजा अल्लाह ने पर्दे को जरूरी समझा, जिहाद को उसके लिए जरूरी नहीं समझा। इसी तरीके से देखो, जुमा की नमाज तो मर्दों के ऊपर अल्लाह ने फर्ज करार दिया है, लेकिन औरतों के लिए अल्लाह ने जुमा की नमाज को भी फर्ज नहीं किया, क्योंकि ये घर से बाहर वाली बात है। हाँ, ये और बातें की आने की इजाजत हमारी शरीयत देती है। अगर वो पाबंदी के साथ आकर के जुमा पढ़ना चाहे तो इसमें कोई हर्ज की बात नहीं। 5 वक्त की नमाज मर्दों के ऊपर फर्ज हमारी शरीयत ने आकर मस्जिद में करार दिया है, तुम्हें मस्जिद में आकर के नमाज पढ़नी है, लेकिन हमारी शरीयत ने औरतों के लिए उनकी नमाज को उनके घर में बेहतर करार दिया है। उन्हें 5 वक्त मस्जिद की हाजिरी की जरूरत नहीं है, इसलिए कि फिर ऐसी सूरत में उनको घर से बाहर आना पड़ेगा। तो हमारी शरीयत ने उनको इस फर्ज से भी बरी रखा है। और हज कितना मुबारक फरीज़ा है, उम्रा कितना मुबारक काम है। अगर किसी औरत के महरम उसके घर में मौजूद ना हो, उसका बाप, भाई, शौहर या ऐसा कोई बंदा जो उसका महरम हो, जो उसके लिए जिससे पर्दा करना जरूरी नहीं, अगर किसी औरत के घर में उसका महरम मौजूद ना हो तो हमारी शरीयत ने उसके लिए फिर हज को भी साबित कर दिया है। अकेले कोई औरत हज और उम्रे के लिए न जाया करे। मेरे प्यारे साथियों, जरा गौर तो करो, हमारे इस्लाम ने औरतों के पर्दे के लिए कितना ज्यादा ख्याल किया हुआ है। अब हमारी शरीयत इतनी आसानी से कि जिहाद औरतों के फर्ज नहीं, जुमा औरतों पे फर्ज नहीं, 5 वक्त की नमाज मस्जिद में आकर के पढ़ना औरतों पे फर्ज नहीं, अगर तुम्हारे कोई महरम नहीं है तो हज उम्रा भी तुम्हारे ऊपर जरूरी नहीं। इतनी आसानी कर देंगे। अब लेकिन हम और आप जो मिजाज अपना बना रखे हैं, हमारी बेटी के कॉलेज में लड़कों के साथ बैठकर पढ़ना हमारी नजर में जरूरी है। एक ही यूनिवर्सिटी में एक ही बेंच पर हमारी बच्ची किसी गैर के साथ बैठ करके तालीम हासिल करेगी, ये हमारे लिए जरूरी है। हम जरा अपना मिजाज देखें, हमारा दिमाग खराब कर दिया है मगरबी तहजीब और मगरबी कल्चर। अभी मेरे टाइम टेबल की बात कर रहा था ना, एक रिपोर्ट आई है, वहां का एक होटल है दिल्ली का, कोई वो होटल आप मालूम कीजिए, वहां के होटल वालों ने रिपोर्ट दिया था 14 फरवरी के दिन 120 जोड़े मुलाकात के लिए आए थे। रूम लिया उन्होंने रेंट पर, गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड, आशिक और माशूका ने मिलकर के उस रूम को वहां पे बुकिंग किया था। 120 जोड़े, और जो रिपोर्ट सबसे ज्यादा हैरान करने वाली ये है, 120 जोड़ों में 80 लड़कियां मुसलमान थी, जो किसी गैर मुसलमान लड़के के साथ वहां पे आकर के उसके बिस्तर को शेयर किया। न जाने कितने घंटे तक उसके साथ रूम में उसने तन्हाई में रहा। मेरे प्यारे साथियों, हमारी शरीयत तमाम चीजों पर रोक लगाती है। अगर आप पर्दे का इंतजाम नहीं कर सकते, अगर आप अपने यूनिवर्सिटी में और कॉलेज और स्कूल में पर्दे का इंतजाम नहीं कर सकते, अल्लाह की कसम हमारी शरीयत की नजर में बिल्कुल तालीम भी आपकी बच्ची के लिए जायज नहीं। अल्लाह के रसूल के पास औरतें आई, ऐ अल्लाह के रसूल, ये मत हजरात तो हमसे हर मामले में आगे बढ़ रहे हैं, ये आपके पास आकर के दीन सीखा करते हैं, हम उससे महरूम रह जाया करती है, लिहाजा आप हमारे लिए भी तो कोई दिन अलग से निकाल करके हमको तालीम दिया करें। अल्लाह के रसूल ने उनकी बात सुनकर ये नहीं कहा कि अच्छा तालीम हासिल करने की बात है ना, देखो ये मेरे प्यारे प्यारे सहाबा जो दुनिया में सबसे ज्यादा शरीफ है मेरे, देखें इनसे तो किसी चीज का टेंशन है नहीं और इनके दिल में कोई खोट नहीं है, और कभी मेरी सहाबिया हो, तुम्हारे लिए भी तो अल्लाह ने जन्नत का वादा किया है, ऐसे नहीं तुमसे कोई गलत काम का इम्कान नहीं है, मैं सोच भी नहीं सकता। अल्लाह के रसूल ने ये नहीं कहा कि देखो इतने अच्छे अच्छे लोगों आकर के एक बगल में तुम भी बैठ करके उसी कोने में और एक साथ तुम लोग जो है मिक्स तालीम हासिल कर लिया करो, ऐसा रसूल ने नहीं किया। बल्कि औरतों के डिमांड करने के बाद अल्लाह के रसूल ने औरतों के लिए अलग से टाइम का इंतखाब किया। जब हमारे रसूल अपने सहाबा के बीच में अपने सहाबियात को बुला करके उनको दीन की तालीम देना गवारा नहीं करते थे, फिर हमारी गैरत कहाँ है? हमारी 20 साल के घर की बच्ची और माँ बहन बेटी ये किसी गैर मुस्लिम के साथ जाएगी,
اس کے ساتھ ایک ہی بینچ پر وہ تعلیم حاصل کرے گی، پھر عزت کا جنازہ بھی نکالے گی۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہماری شریعت نے ہر ایسی چیز سے ایک عورت کو دور رکھا جس سے اس کی بے پردگی کا بھی امکان ہو۔ تو یہ وہ آیت ہوگی وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ۔ آگے اللہ اور پیاری بات آ رہی ہے وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ۔ اے عورتوں، تم زمانے جاہلیت کے عورتوں کی طریقے سے بناؤ سنگار کا اظہار نہ کیا کرو۔ اللہ زیب و زینت پہ بھی پابندی کرتا ہے۔ زیب و زینت دو طرح کا ہوتا ہے۔ یہ زمانے جاہلیت کا بناؤ سنگار کیا ہے؟ آئیے اس طرح اس کو سمجھ لیں گے۔ ہماری مائیں اور بہنیں ذرا غور سے سمجھیں اس پر۔ اگر کوئی عورت بناؤ سنگار کرتی ہے، اگر کوئی عورت میک اپ کرتی ہے اور اس کے اس زیب و زینت اختیار کرنے میں اگر اس کے دل میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ مجھے کوئی دوسرا دیکھے گا تو کیا پسند نہیں آئے گا، میں کسی کے پاس سے گزروں گی اس کی نظر جب میرے اوپر پڑ جائے گی تو میں اس کو پسند آ جاؤں گی، اگر کوئی ایسی نیت کسی عورت کے دل میں ہے تو یہ اسلامی زینت نہیں ہو سکتا ہے، یہ زینت پھر زمانے جاہلیت سے ختم جائے گا۔ ہاں اگر دل صاف ہے اپنے شوہر کے لیے سے وہ زینت جتنا آپ کرنا چاہتے ہیں تو یہ اسلامی زینت ہے اور غیر اسلامی زینت ہے۔ اب اس کے بعد آئیے کچھ مثال دے کر میں آپ کے سامنے بات کر سکتا ہوں، کیونکہ مثال سے باتیں نا بہت اچھی طریقے سے سمجھ آتی ہیں۔ ہماری ماں اور بہنوں کو یہ بار بار لگتا ہوگا، یقین مانے جب بھی پردے کی بات کرو کہ بڑی سب کیا وہی پردہ ہمارے اوپر اتنے زیادہ جھمیلے ہے نہیں۔ اور میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ نے کبھی کوئی درخت دیکھا دنیا میں جتنے بھی درخت آپ کو ملے ہوئے، کوئی بھی درخت آپ کو بغیر چھلکے بغیر کور کا نہیں ملے گا، یہ کمال ہے۔ اگر کسی درخت کے چھلکے اس کے کور آپ نکال دیں اور سائڈ کر دیں اس کو کہ اس میں چھلکے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ دیکھیں گے تھوڑے دن کے بعد ایک آپ کو مہینے کے اندر کچھ ٹائم کے بعد وہ درخت دھیرے دھیرے سوکھنا شروع کر دے گا اور وہ کاٹنے اور جلانے کے قابل ہو جائے گا۔ اب وہ پھل نہیں دے گا، اب اس کے اندر وہ بات نہیں رہے گی جو پہلے ہوا کرتی تھی جب وہ پردے میں اور چھلکے میں ہوا کرتا تھا۔ معلوم ہوا کہ یہ چھلکا اور پردہ کور یہ انسان کے لیے سیفٹی کا سبب ہے۔ اگر عورتوں کے اوپر سے پردہ نکال دیا جائے تو ان کے اندر پھر کوئی خوبصورتی باقی نہیں بچے گی۔ ایک اور مثال دوں، ہماری شریعت نے عورتوں کے اوپر پردہ اتنا لازم کیوں قرار کیا ہے؟ یہ کوئی آپ پہ زبردستی تھوپنے والی چیز نہیں ہے۔ ہماری شریعت کی نظر میں اللہ کی قسم آپ ہیرے اور جواہر سے بھی زیادہ قیمتی ہو، اس لیے آپ کو چھپا کر کے ہماری شریعت اپنے کا حکم دے۔ آؤ اس بات کو بھی مثال کے ذریعے واضح کر لیتے ہیں۔ آپ اپنے علاقے کی کسی بہت بڑی مارکیٹ میں چلے جائیں، آپ وہاں پہ کپڑے کی دکان پہ چلے جائیں گے، کپڑے کی دکان والا آپ کو کپڑا باہر لٹکا کر کے دکھائے گا نمائش کے طور پہ، کیونکہ جب آپ اس کے کپڑے کو دیکھیں گے تو اس کے پاس خریدنے آئیں گے۔ آپ چپل اور جوتے کی دکان پہ جائیں گے تو آپ کو دکان کے باہر اس کا سامان جو اندر بک رہا ہے وہ آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا۔ آپ کسی اور دکان پہ چلے جائیں گے، آپ کو وہاں بھی وہ دکان کے سامنے باہر نمائش کے طور پہ چیز نظر آئے گی۔ لیکن آپ پوری مارکیٹ کا چکر لگا لیجئے، اگر آپ کو اپنے صاحب علاقے میں وہ منظر نظر آئے تو ٹھیک ہے، ورنہ کسی اور جگہ جا کر دیکھ لینا۔ بڑے بڑے شہر میں چلے جانا، آپ ممبئی میں جانا، دلی جانا، گجرات جانا، لکھنؤ چلے جانا، جتنے بھی بڑے بڑے آپ کو مارکیٹ نظر آئے جہاں آپ کو لگتا ہو کہ یہاں پہ یہ چیز مجھے دیکھنے کو مل سکتی ہے، ساری مارکیٹ کا جائزہ لینے کے بعد اگر آپ کسی سونار کی دکان میں چلے جائیں، جویلرز کی دکان پہ جائیں جہاں پہ وہ سونا بیچتا ہے، ہیرا بیچتا ہے، وہاں پہ وہ ڈائمنڈ بھی رکھا کرتا ہے، اب آپ جب اس کی دکان پر جائیں گے تو منظر کچھ اور ملے گا۔ آپ نے کبھی بھی اپنی نظر کے سامنے کسی بھی سونار کو ہیرے سونے کی لٹکا کر کے رکھا ہوا نہیں دیکھا ہوگا۔ کوئی آپ کے سامنے ہیرا لٹکا دے، سونا لٹکا کر کے آپ کو دکھاتا ہوا کوئی بھی جویلرز نہ نظر آئے گا۔ یہ کیا بات ہے بھائی؟ کیا وہ سونار کو اپنا سامان نہیں بیچنا ہے؟ یہاں چپل اور جوتے والے اپنا سامان دکھا رہے ہیں اور کپڑا والا اپنا کپڑا بھی دکھا رہا ہے، لیکن کیا ہو گیا اس آدمی کو؟ یہ سونار کیا پاگل ہے؟ کیا اس سے اپنا مال آپ سے بیچنا نہیں ہے؟ کیا پبلک کو دکھانا نہیں چاہتا ہے؟ وہ چاہتا تو ہے کہ دیکھیں، اور اسی وجہ سے وہ اپنے
سامنے بڑے بڑے ٹائٹل میں وہ ساری چیزیں دکھا کر کے بھی رکھتا ہے، لیکن وہ جانتا ہے میرے پاس جو سونا موجود ہے، جو ہیرا جو ڈائمنڈ موجود ہے، یہ کپڑے کی طریقے سے سستا نہیں، یہ چپل اور جوتے کی طریقے سے ہلکا پھلکا نہیں، بلکہ اگر میں دکان کے باہر سونے کو لٹکا کر کے اس کو دکھاؤں گا، نمائش کروں گا، تو کوئی چور اور مچکا آئے گا، کوئی ڈاکو آئے گا، وہ اس کو لے کر کے فرار ہو جائے گا۔ میرے پیارے ساتھی، اگر آپ سونار کی دکان میں جائیں، چاروں طرف سے آپ کو سی سی ٹی وی کیمرہ نظر آئے گا۔ یو آر انڈر سی سی ٹی وی سروس۔ ابھی دیکھو میرے سامنے 20 سے 25 کیمرے لگے ہیں، اب میں جو بھی حرکت کر رہا ہوں میں کیمرے کی نظر میں ہوں۔ وہاں پہ جب آپ سی سی ٹی وی کیمرے میں ہوتے ہیں، مکمل چاروں طرف سے آپ کی آواز بھی وہاں پہ ریکارڈ ہوتی ہے، آپ کی ایک ایک حرکت بھی وہاں پہ ریکارڈ کی جاتی ہے۔ اب سونار کی دکان میں جب آپ انٹری کرو گے، ہماری ماؤں اور بہنوں ذرا غور کرنا، آپ کو شاید ان تمام چیزوں سے زیادہ واقفیت ہوگی۔ سونار کی دکان میں چلے جاؤ گے، آپ سی سی ٹی وی کیمرے کی بھی نظر میں ہیں، آپ چاروں طرف سے نگرانی میں گھرے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی وہاں پہ آپ کو شیشے کے اندر سونا ملے گا، اس کے باہر بھی وہ نہیں رکھا ہوگا۔ اس سونار کو اتنا ہوشیار ہے، یہ جانتا ہے کہ وہ سونا بہت ہی زیادہ قیمتی ہے، نہ دکان کے باہر لٹکا رہا ہے، نہ شیشے کے اوپر اس کو رکھ رہا ہے، بلکہ مضبوط قسم کا شیشہ بنوائے گا اور اس کے اندر وہ اس کو رکھ کر کے اب بیچے گا۔ یہ کیوں وہ جانتے ہیں؟ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ میری چیز بہت زیادہ قیمتی ہے، اگر میں اس کو باہر رکھ دوں گا کسی کی نیت خراب ہو سکتی ہے اور اس کو کوئی بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ لیکن اللہ کی قسم، یہ سونا اور سونار کی نظر میں تو بہت ہی زیادہ قیمتی ہے، لیکن شاید اتنی زیادہ قیمتی نہیں جتنا ہماری شریعت ہماری ماں بہنوں کو بتا رہی ہے۔ جب آپ اس دکاندار سے سونا مانگو گے، وہ شیشے کے باہر سونے کو نکال کر آپ کے ہاتھ میں بھی دے دے گا۔ آپ ہار دیکھو، چاہے 10 لاکھ ہی کا کیوں نہ ہو، آپ کے ہاتھ میں وہ دے دیتا ہے، آپ اسے دیکھ بھی سکتے ہیں، اور دے تو پہن کر کے اس کو چیک کر لیا کرتی ہے، اور آپ اسی سے ہیرا مانگ۔ اب دیکھو مزاج سونار کا کیسے بدل رہا ہے، آپ اسے ڈائمنڈ کا مطالبہ کرو گے، اب وہ ڈائمنڈ آپ کو اس گلاس کے اندر بھی رکھا ہوا نظر آئے گا، بلکہ وہ سونار اور اندر جائے گا، اندر اس کا جو پرسنل روم ہوگا، وہاں پہ کوئی اس کا الگ سے لوگ ہوگا، اس لوگ کے اندر ایک اور لوگ ہوگا، وہاں سے وہ بڑے اہتمام کے ساتھ لا کر کے اس کو آپ کے ہاتھ میں رکھ دے گا۔ یہ تو بھائی صاحب ڈائمنڈ ہے، یہ ہیرا ہے۔ اچھا دیکھو، سونار تو سونے کو شیشے کے اندر آپ کو رکھ کر کے دکھا رہا تھا، لیکن ہیرا آپ کو ہاتھ نہیں ملا، کیونکہ یہ اس سے زیادہ قیمتی ہے۔ لیکن کتنی بھی زیادہ قیمتی کیوں نہ ہو، وہ سونار مجبور ہو جاتا ہے کہ اپنے گراہک کے ہاتھ میں اس کو دینا ہی پڑتا ہے، جب تک دے گا نہیں کوئی دیکھے گا نہیں۔ یعنی وہ سونا سونار کی نظر میں تو قیمتی ہے، ہیرا بھی اس کا سب سے زیادہ قیمتی تھا جو اس کو چھپا کر کے گھر میں رکھا تھا، لیکن اگر آپ مانگے تو لا کر کے آپ کو دکھانے پہ مجبور ہیں۔ ہماری شریعت ہماری ماں اور بہنوں کے لیے اتنا زیادہ پردے کا اہتمام کرواتی ہے، میری پیاری ماں اور بہنوں، اللہ کی قسم میں کھا کر کے کہہ سکتا ہوں کہ آپ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ کی نظر میں سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہے، ہیرے اور ڈائمنڈ سے بھی آپ کی زیادہ قیمت ہے۔ تبھی تو ہماری شریعت کی حکم دیتی ہے، جب تم نکلا کرو اپنی نظر کی بھی حفاظت کیا کرو، اپنے آپ کو پردے میں ڈال کر کے رکھو، کوئی آدمی تمہیں چھوڑا تو بڑی دور کی بات ہے، تمہاری کسی سطر پوشی والی چیز کو اپنی نظر سے بھی نہ دیکھو۔ یہ ہماری شریعت آپ کو اسلام کے اندر وہ مقام دینا چاہتی ہے، لیکن ہماری ماں اور بہنوں کو یہ لگتا ہے کہ ہمارے اوپر تو اسلام زیادتی کر رہی ہے، اسلام ہمیں آگے بڑھنے نہیں دینا چاہتی ہے۔ آپ ذرا دیکھ لو، اسلام نے جن چیزوں پہ پابندی لگائی تھی، آپ اسی کی خلاف ورزی کر کے نہ جانے کن لوگوں نے عورتوں کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا ہے، عورت کو اتنا سستا بنا دیا ہے کہ 2 روپے کے شیمپو کے اوپر جب تک ننگی آدھی ننگی عورت کی تصویر نہ ہو تب تک اس کو شیمپو بھی نہیں ملے گی، اور یہ بات کرتے ہیں عورتوں کے مقام ان کے بغلے میں۔ ہماری شریعت میں آپ کا مقام ہے۔ ایک اعتراض ہماری ماں بہنوں کی طرف سے ہوتا ہے، وہ عجیب اعتراض ہے کہ جہاں پہ ہم لوگ رہتے ہیں کہ ہر جگہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، اللہ ماشاء اللہ، جہاں ہمارا رہنا سہنا ہے وہاں کے آس پاس کی عورتیں بڑی
گندے ماحول میں رہتی ہے، یہاں کا کلچر ہی کچھ ایسا ہے، یہاں کا مزاج ہی کچھ ایسا ہے، یہ جواب دیتی ہے تو بھلا اس برے ماحول میں ہم کیسے اچھی رہ سکتے ہیں؟ یہ اعتراض آپ کو سننے کو ضرور ملے گا اور اس کا جواب بھی دے دیتا ہوں۔ اگر آپ کا یہ اعتراض ہے آپ کے آس پاس کے سارے لوگ گندے سماج اور معاشرے کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، آپ کے پڑوس میں رہنے والی عورتیں پردہ نہیں کیا کرتی ہیں، آپ جہاں بھی رہتی ہیں وہاں پہ بہت زیادہ گندے سماج کے لوگ رہا کرتے ہیں، تو آپ کا یہ اعتراض ہے کہ اس برے ماحول میں ہم اپنے آپ کو اچھا کیسے بنا سکتی ہیں؟ اور اس کو بھی ایک مثالی کے لیے سمجھاتا ہوں کیونکہ مثال سے بات زیادہ اچھی سمجھ آتی ہے۔ آپ نے کبھی کمل کا پھول دیکھا ہوگا نا، بہت پیارا لگتا ہے کھلتا ہے، کمل کا پھول ہوتا ہے۔ یہ کمل کا پھول آپ جب بھی دیکھو گے یہ آپ کو گندی جگہ میں کھلتا ہوا ملتا ہے، کیچڑ میں کھلتا ہے، کہاں؟ کیچڑ کے اندر گندی جگہ پہ اتنا پیارا کمل کا پھول کھلتا ہے کہ لوگ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ کمل کے پھول کا ایک نام ہے، لوگ اس کو بڑی عزت کی نظر سے دیکھتے ہیں، اس کا نام لوگ بڑی احترام کے ساتھ دیا کرتے ہیں کیونکہ وہ گندی جگہوں میں اپنا مقام پیدا کرتا ہے۔ یہ کمل کا پھول ہماری ماں اور بہنوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ اگر گندی جگہ پہ میں اچھا بن کر کے دکھا سکتا ہوں، اس میں اتنا پیارا نظر آ سکتا ہوں، تو اس گندے سماج میں، اس گندے کلچر میں، اپنے گندے سماج اور معاشرے میں تم اپنے آپ کو اچھا نہیں بنا سکتی ہو۔ یہ پیغام ہمیں کمل کے پھول سے بھی سیکھنے کی ضرورت ہے۔ آئیے اس کے بعد ہم کچھ واقعات کی جانب لے کر آج ہمارے یہاں کی عورتوں کا معاملہ، ہمارے گھروں کا اور اللہ کے رسول کے زمانے کا معاملہ آپ دیکھیں۔ ایک عورت کو خبر ملتی ہے، خبر یہ ملتی ہے کہ اس کے جوان بیٹے کا انتقال ہو گیا، جنگ کے اندر وہ شہید کر دیا گیا۔ خبر پانے کے بعد وہ عورت تھوڑی دیر کے بعد آتی ہے، وہ عورت اپنے آپ کو گھٹنے کے اندر دھرا کر کے لا رہی ہے، نقاب کے اندر بالکل مکمل طور پہ اپنے آپ کو پردے سے ڈھاکا ہوا ہے۔ جب لوگوں نے دیکھا تو سوال کر لیا، اے ماں جب تجھے اپنے بیٹے کی شہادت کی خبر ملی تھی تو تجھے اتنا موقع کیسے مل گیا کہ تم وہاں پہ حجاب کرنے لگی؟ اپنے آپ کو برقعے میں چھپانا تمہیں زیادہ ضروری سمجھا، چھپا کر کے یہاں پہ آ رہی ہے۔ تو جانتے اس عورت نے جواب یہ دیا تھا، اے میرے ساتھیوں ابھی میرا بیٹا